قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین، آج توحید کے سیکنڈ لیول کا 10واں اور آخری سبق ہے. ہر لیول کے توحید اور فقہ کے 10 ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا ارادہ ہے. فرسٹ لیول کے 12 ویڈیوز تھے، لیکن پھر اس کو کم کر کے 10 ویڈیو پر اکتفا کیا جا رہا ہے. تو آج کا یہ درس ہمارا آخری درس ہے توحید کا سیکنڈ لیول کا، اور آج کے درس کا موضوع بہت ہی اہم ہے. اس کا تھوڑا سا تعلق پچھلے درس سے ہے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا تقدیر کے اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان. اس کے اندر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے گرچہ تقدیر کو لکھا ہے لیکن انسان کو اختیارات بھی دیے ہیں. تو اسی سے یہ سوال عام لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات یہ گھومنے لگتا ہے کہ کیا انسان کو اختیار ہے یا انسان خالص طور پر مجبور ہے. مجبور اس طریقے سے کہ وہ گویا روبوٹ کے مانند چل رہا ہے، اس کے اپنے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً انسانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو اس وقت لکھ دیا جبکہ آسمان و زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا. آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا. قال وعرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو 50,000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. تو اس حدیث کو یا اس طرح سے جب کوئی بھی انسان تقدیر کے باب میں اپنے عقلی دلائل کے ذریعے سے غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ شبہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان نعوذ باللہ بالکل ایک روبوٹ کے مانند ہے، اس کے اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو آئیے اس موضوع کے تعلق سے کچھ نکات، کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے اس طرح کے شبہات کا ہم ازالہ کر سکیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے اور اس فتنے کے شر سے محفوظ رکھ سکیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کی جماعت، معتبر جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات اور تصورات سے اجتناب ہی بہتر ہے. اگر اس طرح کے شبہات آئیں تو بچنا چاہیے. تقدیر کے باب کا تقاضا بھی یہی ہے، یعنی تقدیر کا باب چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر غور اور خوض بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ غور و خوض کریں گے تو شیطان اس طرح کے شبہات ہمارے ذہنوں کے اندر قائم کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی جو تقدیر لکھی ہے وہ اپنے علم کے بنیاد پر، اس علم کے بنیاد پر جو اللہ رب العالمین کو مکمل طور سے ما لہو اور ما علیہ کے اعتبار سے، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہماری تخلیق سے پہلے بھی جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، اور مستقبل میں کی بھی ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو اپنے علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس تقدیر کو لکھا ہے اپنے علم ازلی اور علم کلی کی بنیاد پر، اور لکھ کر کے تقدیر اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور نہیں کیا. چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ رب العالمین کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھ دیا ہے. تو جیسے اگر کوئی واقعہ، کوئی حادثہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی دنیا کے اندر اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے. تو تصور کرے دنیا کے اندر نہ جانے لاکھوں کے کروڑوں پتے بسا اوقات آدھی طوفان کے وقت گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے. تو اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے
اس لکھنے اس لکھاوٹ تک ہمارے اور آپ کی پہنچ محال ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جا کر کے اس چیز کو دیکھ لیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے۔ تو جب ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں، اس کے بارے میں معرفت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو الجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو اتمام حجت کے طور پر انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ ہمارے لیے مبعوث فرمایا، ایک لمبا سلسلہ۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول بھیجا۔ کتنی ہی نبیوں کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں بھی عطا کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا حکم دیا، خیر کو اپنانے کا، اور شر سے اجتناب کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو ہم اسی کے مکلف ہیں جو شریعت اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا، اور ہمارے لیے چونکہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، تو جو شریعت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے ہم اسی کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں کیا ہے۔ آخری پوائنٹ سے قبل یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی امور کے اندر مکمل طور سے محنت بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، سب کچھ، یہاں تک کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ انسان غلط ہے، یہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے، یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چور کو دیکھتا ہے چوری کرتا ہے، ایک قاتل کو دیکھتا ہے قتل کرتا ہے، اور فتنے فساد مچانے والوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ سارے کے سارے لوگ اپنی جگہ بیسٹ اور بہتر ہیں، کیونکہ یہ وہی تو کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ان کی تقدیر میں نعوذ باللہ لکھ دیا ہے۔ بلکہ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر وہ غلط آدمی کوئی غلط سلوک و برتاؤ کرے، اور جب ہم اس پر اپنا ریئیکشن ظاہر کریں اور کہیں کہ بھائی کیسے آپ نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو وہ کہے کہ بھائی ہم نے جو کیا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو کیا ہم اسے معاف کر دیں گے؟ اگر ہمارے باپ کا کوئی قاتل آئے اور کہے کہ بھائی ہم نے تقدیر کی وجہ سے یہ کام کیا، تو ہم کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ فکر ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا کی ساری عدالتیں ختم ہو جائیں، سارے جو سیکورٹی ٹیم ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور کہا جائے کہ بھائی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیچر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ہر انسان وہ کر رہا ہے جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے، لہذا جو ہے کسی انسان کو بلیم نہ کیا جائے، اس کو مجرم نہ گردانا جائے۔ حالانکہ ایسا کوئی خود نہیں کہتا، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی چلو کھانا ہمارے سامنے اگر رکھا ہوا ہے ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر کھائے پیے بھی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی ہم ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کو تو یہ اختیار ہے کہ ہمارے اے ٹی ایم میں، ہمارے اکاؤنٹ میں ہماری سیلری ڈال دے، چاہے ہم ڈیوٹی کریں یا نہ کریں، لیکن نہیں، یہاں انسان کوشش کرتا ہے، یہاں محنت کرتا ہے، یہاں حجت نہیں پکڑتا۔ لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے، نیکیوں کا معاملہ آتا ہے، تو پھر وہ تقدیر کا ایک جھوٹا سہارا لینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جنت و جہنم تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ مکمل طور سے شیطانی وسوسہ ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، موت، زندگی، بیماری، شفا یابی، اس کا اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہاں بھی ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمیں دور کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مصیبت اور پریشانی آئے، اگر صبر کریں گے تو گرچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن صبر کریں گے تو بھی اجر و ثواب اس پر ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے یہاں رضامندی بھی ضروری ہے۔ اور آج کے درس کا ایک اور بھی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر کے باب میں کچھ گمراہ فرقے بھی پیدا ہوئے، بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے پہلا فرقہ جو اس مسلمانوں کے اندر ظہور پذیر ہوا، وہ وہی فرقہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا، کیونکہ جب تقدیر کے باب کو ایک آدمی نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ ضلالت اور گمراہی کے عمیق خائے میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ پہلے قرن سے لے کر کے آج تک جو ہے جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے سب عقائد کے باب میں ہی گمراہ ہوئے، اور سب سے پہلا فرقہ یہ عہد صحابہ کے آخر میں قدریہ کی شکل میں ظاہر ہو چکا تھا عراق کے شہر بصرہ کے اندر، اور انہوں نے تقدیر کے باب میں، جس کا بانی اگر کہا جائے معبد الجہنی تھا، اور اس نے تقدیر کا انکار کیا، حجاج بن یوسف رحمہ اللہ نے اسے قتل کرایا، اور صحابہ کرام کے اقوال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ملتے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان سے برات کا اظہار کیا جائے، ان کی تیمارداری سے بچا جائے، ان سے سلام پھیرنے سے، کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ جو اس امت کے مجوسی ہیں،
ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، کہ اگر مریض ہوں، اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں حاضر مت ہو۔ اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو مجوس اس طریقے سے قدریاں کی جس طریقے سے مجوس خیر نور کو کہتے ہیں کہ وہ تمام اچھائیوں کا خالق ہے، اور ظلمت جو ہے تمام برائیوں کے خالق ہے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اور ایک نیا خالق انہوں نے اپنے لیے بنا لیا، اسی طریقے سے مجوسی بھی گویا کہیں نہ کہیں تقدیر کے باب میں اسی طریقے سے گمراہی کے شکار ہیں۔ دوسرا فرقہ جو گمراہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوا، جو جبریہ کہلاتا ہے، اور اس کا بانی بھی جہم بن صفوان خراسان کے اندر اس نے اس عقیدے کا پرچار کیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان بالکل جو ہے روبوٹ کے مانند ہے، مجبور محض ہے، انسان کو اختیارات حاصل نہیں ہیں، لہذا کوئی انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ مجبور ہے اس کام کے کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے نصوص کے معارض ہیں۔ دونوں کے دونوں ہی فرقے ایسے ہیں جو گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقدیر کے باب میں اس طریقے سے عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس طرح کے باطل نظریات سے، قدریہ اور جہمیہ کے گمراہ کن عقائد سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون